یہ اخیر اشرا ہے، اور ہمارے دل میں ایک تصور یہ پیدا ہو گیا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس رات کو جاگ کر عبادت کرنا ہی اس عشرے کی فضیلت ہے۔ حالانکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ رات دن کے تابع ہوتی ہے، رات دن کے تابع ہوتی ہے۔ اگر ہم رات میں جاگ لیتے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں، اس لیے ایسا تصور ہرگز نہ رکھے کہ رات میں جاگ کر عبادت کرنے ہی کی وجہ سے اخیر عشرے کا حق ادا ہوگا، بلکہ دن اصل ہے، رات اس کے تابع ہے۔ اس لیے ہمیں دن میں بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کثرت کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، جہنم سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ میرے دوست، یہ ایسا عمل ہے کہ اگر آپ اپنے کاروبار میں بھی ہیں تو دل کے استحضار اور تصور کے ساتھ اگر ان کلمات کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ یہ جس طرح شب بیداری پر اجر و ثواب آپ کو ملے گا، اسی طرح آپ اپنے کام میں مصروف رہنے کے باوجود بھی اس اخیر عشرے کے دنوں کی عبادت کا اجر و ثواب بھی حاصل کریں۔ اس لیے کہ آپ روزے کی حالت میں بندہ اگر ایک مرتبہ بھی سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، اس یقین کے ساتھ کہ میرے رب کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اسی کا بندہ ہوں اور اسی کی رضا کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں اور اسی کے لیے میں کلمہ طیبہ کا ورد کر رہا ہوں، اپنی توحید کا اقرار اور اظہار کر رہا ہوں، تو بس یہ ایک مختصر سا عمل ہماری نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، ما من مسلم یقول سبحان اللہ الا یغرس له غرسا فی الجنہ۔ کوئی بندہ مسلم اگر سچے دل کے ساتھ ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہنے میں ایک دو سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن اس کا صلہ اور بدلہ کیا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بدلے جنت میں اس کے لیے ایک شاندار درخت لگا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی 7ویں آسمان پر، آپ بیت المعمور پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اس طرح، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مرحبا بابن صالح، کہ نیک بیٹے تمہاری آمد مبارک۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اسماعیل آپ کے بیٹے، اسماعیل سے آپ کے نسل و خاندان کا سلسلہ شروع ہوا، تو آپ نے فرمایا مرحبا بابن صالح، مبارک بیٹے، نیک بیٹے، تیرا آنا مبارک ہے۔ اور پھر کہا کہ اپنی امت کے پیغام پہنچا دینا کہ الجنت خیعان، کہ جنت جو ایک چٹیل میدان ہے، اس چٹیل میدان میں آپ اپنے اعمال کے ذریعے اس کو ہرا بھرا کر سکتے ہو، اس کو سبز و شاداب بنا سکتے ہو۔ تو جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس چٹیل میدان میں آپ کے اعمال صالحہ کے ذریعے وہاں درخت بھی لگ رہے ہیں، وہاں باغ اور محلات بھی لگ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل جب دیکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت میں جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو شاندار محل دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کا دل ہوا کہ اندر چلے جائیں، فرمایا عمر تمہاری غیرت کی وجہ سے میں اندر نہیں جا سکتا، تو فرمایا اب اغار علیک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی کیا میں آپ کے اوپر آپ اس میں اگر قدم رنجا فرما دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال اٹھے کہ ان کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایک شاندار محل بنا دیا۔ تو یہ محل ایسی تعمیر نہیں ہوتے ہیں میرے دوستوں، اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اپنی جنت کو آراستہ فرمائیے، اپنی جنت کو اور اس کے وہ تمام خوبیاں اور کمالات، وہ تمام انعامات جن کا قرآن میں احادیث میں تذکرہ ہے، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس اخیر عشرے کی برکتیں ہم سب کا مقدر بنائے اور ہمیں شب قدر کی دولت بھی نصیب ہو۔